منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون۔ پچھلی آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کا حال بیان فرمایا جو صرف دنیا کی زینت اور دنیا کی زندگی چاہتے ہیں، اور ان کے دو طبقے آپ کے سامنے ذکر کیے تھے۔ کہ پہلا گروہ تو وہ کافرین کا ہے کہ کافروں کو آخرت کے ساتھ کوئی سروکار نہیں ہے، آخرت کے ساتھ کوئی لگاؤ اور شغف نہیں ہے، اور باقی رہے مسلمان جو ریاکار ہیں۔ کافر تو ہمیشہ جہنم رہیں گے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے لیے آخرت میں سوائے آگ کے، سوائے جہنم کے کچھ نہیں ہے۔ کافر تو ہمیشہ طور پر جہنم میں رہیں گے، اور دوسرے جو مسلمان ریاکار ہیں، جو لوگوں کو دکھانے کے لیے نیک اعمال کرتے ہیں، کوئی بھی کام کرتے ہیں، وہ لوگ جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ مہربانی فرما دے تو جہنم ہی نہ جائیں، یا جہنم جائیں بھی صحیح تو اپنی سزا پا کر کے وہ بھی جنت میں آ جائیں گے۔ تو یہ مسئلہ ذہن میں رہے۔ پچھلی آیت مبارکہ میں کل کا جو درس ہوا تھا اس میں یہ بات واضح کی گئی کہ اعمال کی، عبادت کی جان جو ہے نا وہ صرف اخلاص ہے۔ وہ کیا ہے؟ اخلاص ہے۔ اخلاص نہیں ہے تو مطلب جان نہیں ہے۔ جس چیز میں جان نہ ہو تو وہ مردہ جسم ہوتا ہے۔ جی غبارے کو آپ دیکھتے ہیں نا، اس میں ہوا ہو تو اڑتا ہے، ہوا نہ ہو تو وہ نہیں اڑتا۔ کشتی جو ہے وہ بغیر چھید کے ہو تو وہ خود بھی سفر کر لیتی ہے، لوگوں کو بھی لے جاتی ہے۔ اگر اس میں چھید ہو جائے تو نہ وہ خود جائے گی آگے، نہ کسی اور کو لے جائے گی، وہ خود بھی ڈوبے گی، لوگوں کو بھی ڈبو دے گی۔ تو اس طرح کر کے یہ چیزیں جو ہیں ان کا، یعنی کہ کسی بھی چیز کے منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اس کے لیے جو اوصاف لازمہ ہیں ان کا پایا جانا۔ اب وہ نہیں ہے تو وہ چیز جو ہے وہ کبھی بھی منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتی۔ جی یہاں پہ کوئی بندہ بس لے لے اور بس جو ہے نا اس کے ٹائر ہی نہ ہوں، بغیر ٹائر کے بس جائے گی کہیں پہ؟ وہ تو وہیں کھڑی رہے گی۔ اسی طرح اعمال جو ہیں بندے کے، ان کی جان جو ہے نا، اعمال کو قبولیت کا شرف دینے والی شے جو ہے وہ صرف اخلاص ہے۔ وہ کیا ہے؟ اخلاص ہے۔ اخلاص نہیں ہے تو سمجھیں آپ کا عمل بھی قبول نہیں ہے۔ اخلاص یہ ہے کہ خالصتاً لوجہ اللہ عمل کیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے عمل کیا جائے۔ آپ کا عمل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ہے تو پھر سمجھیں کہ آپ کا عمل بھی عند اللہ قبول ہے، عند اللہ قبول ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلی آیت مبارکہ میں کا تعارف میں نے اس لیے کروا دیا تاکہ اگلا مضمون جو ہے وہ سمجھنا آسان ہو جائے۔ پچھلی آیت مبارکہ میں ان کا ذکر ہوا جن کے عمل میں اخلاص کوئی نہیں، جو اپنا عمل صرف دنیا کے لیے کرتے ہیں، دنیا کی کوشش کے لیے کرتے ہیں، دنیا کی جد و جہد کے لیے کرتے ہیں، دنیا کمانے کے لیے، پانے کے لیے کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کے اندر ارشاد فرمایا، ان کا ذکر کیا جو لوگ اہل حق ہیں، جو آخرت کو چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، ان کا خاص وصف کیا بیان فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ آخرت کو چاہنے والے لوگ جو ہیں وہ کس طرح کس چیز کے ذریعے کامیابی پاتے ہیں، کامیابی کا اصل سبب جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا افمن کان علی بینۃ من ربہ، فرمایا کہ کیا وہ شخص جو ہے جو اپنے رب کی طرف سے بینہ پر ہے، دلیل پر ہے، دلیل کے ساتھ چل رہا ہے، دلیل کی پیروی کر رہا ہے، دلیل کی رہنمائی میں چل رہا ہے، دلیل کی روشنی میں چل رہا ہے، فرمایا کہ وہ بندہ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ، اور اس کے بعد اس کے پاس گواہ بھی آ گیا، منہ اللہ کی طرف سے، یعنی من اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر گواہ بھی آ گیا۔ دلیل ہوتی ہے نا، دلیل پر گواہ ہوتا ہے، دلیل پر گواہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس کے پاس یہ بندہ جو ہے اس جیسا کوئی نہیں ہو سکتا، اس کے پاس دلیل بھی ہے اور دلیل پر گواہ بھی ہے۔ وہ دلیل کیا ہے اور اس پر گواہ کیا ہے یہ ذہن میں رہے۔ بینہ سے مراد جو ہے دلیل جس کو کہا گیا اس سے مراد اللہ کا قرآن ہے، اللہ تعالیٰ کا قرآن ہے۔ اور فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ فرمایا وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے پیچھے گواہ بھی ہے۔ وہ گواہ جو ہے نا یہ کیا ہے؟
اس کے متعلق مفسرین کے دو قول ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ اس سے گواہ سے مراد حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام ہیں۔ جبریل علیہ السلام گواہ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، کافروں نے کہا تھا آپ جو نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، آپ کی نبوت پر کوئی گواہی تو دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا، شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حبیب پیارے یہ اندھے گواہ پوچھتے پھرتے ہیں، اللہ بھی گواہ ہے آپ کی نبوت کا، آپ کی ختم نبوت کا، اور سارے اہل علم بھی گواہ ہیں آپ کی نبوت اور ختم نبوت کے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ارشاد فرمایا کہ حبیب کریم علیہ السلام پر جو قرآن نازل ہوا ہے بطور دلیل کے، میں اس دلیل پر گواہ جو ہے وہ جبریل امین علیہ السلام ہے۔ اور ایک اور مفسرین نے یہ بھی بیان کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم جو ہے یہ خود دلیل بھی ہے اور خود اپنے آپ کے رب کے کلام ہونے پر اور خود اپنے آپ کے سچے ہونے پر خود گواہ بھی ہے۔ خود دلیل بھی ہے، خود گواہ بھی ہے۔ حالانکہ ہوتا نہیں ہے ایسا کہ خود دلیل ہو خود گواہ ہو، جیسے ایسا نہیں ہو سکتا کہ بندہ خود مدعی ہو اور خود گواہ بھی ہو۔ اور جی میں دعویٰ کرتا ہوں کہ یہ جناب بندہ جو ہے میرے سامنے اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے، وہ کہیں جی گواہ لائیں، جی گواہ بھی میں خود ہی ہوں، مدعی بھی خود ہے اور گواہ بھی خود ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ لیکن قربان جائیں کوئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی شان صداقت ایسی بلند فرماتا ہے کہ وہ خود بینہ بھی ہوتی ہیں اور خود جو ہے وہ دلیل بھی ہوتی ہے، گواہ بھی ہوتی ہیں اپنے آپ پر۔ جیسے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، حضور کے صحابہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کے پاس قرآن نہ بھی آتا، حضور سے کوئی معجزہ ظاہر نہ بھی ہوتا، تو ماتے ہیں آقا علیہ السلام یہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں، کہتے ہیں حضور کا چہرہ ہی اس بات کا گواہ تھا کہ حضور واقعی اللہ کے نبی۔ بتائیں، حضور کا چہرہ مبارک اس پر گواہ تھا، یعنی کہ مدعی بھی حضور اور گواہ بھی خود حضور ہیں۔ دلیل بھی آقا علیہ السلام کی ذات مبارکہ اور اس پر گواہ بھی خود آقا علیہ السلام کی ذات مبارکہ۔ باتیں ہیں کہ قرآن نہ بھی آتا، حضور کا چہرہ اکیلا کافی تھا یہ بتانے کے لیے لوگوں یہ جو ذات تمہارے سامنے کھڑی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے نبی کی ذات ہے۔ اندازہ لگا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو جو فرمایا کہ بینہ بھی قرآن ہے اور شاہد بھی قرآن ہے، بینہ بھی قرآن، دلیل بھی قرآن، اور اپنے آپ کے رب کے کلام ہونے پر گواہ بھی قرآن ہے جی۔ تو قرآن کریم نے آج 1400 سال سے زائد عرصہ ہو گیا یہ بات منوائی ہے، یہ بات منوائی ہے، اپنے بینہ ہونے پر بھی اور اپنے آپ پر گواہ ہونے پر بھی، اپنے آپ پر گواہ ہونے پر بھی قرآن نے یہ بات منوائی ہے۔ آج تک کوئی بندہ، قرآن نے یہ چیلنج دیا میں کہ لاؤ اس جیسی 10 صورتیں، لاؤ میرے جیسی ایک صورت، لاؤ اس جیسی کچھ آیتیں لے آؤ، لاؤ اس کے مقابلے میں کھڑے ہو جاؤ، ایک لفظ ہی لے آؤ اس کے مقابلے میں، لیکن کوئی نہیں آ سکا ہیں جی۔ قرآن خود چیلنج دے رہا ہے، قرآن خود انہیں جناب مجبور کر رہا ہے، قرآن خود انہیں لاجواب کر رہا ہے۔ قرآن نے پوری دنیا کائنات کے اس طرح کے دعوت مبارزت دینے والے لوگوں کو گنگا کر دیا ہے، لاجواب کر دیا ہے قرآن نے سب کو، کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ یعنی کہ قرآن جو ہے دلیل بھی خود ہے اور گواہ بھی خود ہے جی، مدعی بھی خود ہے اور گواہ بھی خود ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ بینہ پر ہے، اپنے رب کی طرف سے آنے والی بینہ پر، دلیل پر کھڑا ہے اور میں اس کے بعد گواہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آیا، وہ دلیل کی بھی پیروی کر رہا ہے اور گواہ کی بھی پیروی کر رہا ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمِن قَبْلِهِ كِتَابٌ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً، میں اس کتاب سے پہلے یعنی قرآن سے پہلے کتاب جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کی یعنی تورات شریف جو ہے وہ امام بھی تھی، رحمت بھی تھی، وہ امام بھی تھی، رحمت بھی تھی، لوگوں کو شرعیہ حکام بتانے کے لیے تورات آئی تھی اور رحمت تھی، اس پر عمل جو ہے وہ رحمت کے نزول کا سبب تھا جی، اس کی تلاوت جو ہے وہ رحمت کے نزول کا سبب تھی۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو ارشاد فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب جو ہے وہ امام بھی ہے اور رحمت بھی ہے جی۔ بتائیں نا یار، قرآن کریم کا انصاف دیکھیں، یہ اس وقت یہودیوں کے سامنے یہ آیت مبارکہ پڑھی جا رہی ہے، فرمایا کہ جو کتاب تمہاری کتاب ہے وہ امام بھی تھی اور رحمت بھی تھی، اس وقت تھی، اب جو ہے قرآن جو ہے یہ رحمت بھی ہے، یہ قرآن جو ہے یہ امام بھی بن کے آیا ہے۔ رحمت اور امامت تورات کو حاصل تھی،
اب جو ہے قیامت تک کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے رحمت بھی اور امامت بھی قرآن کو عطا فرما دی. اندازہ لگائیں گے. تو یہ مسئلہ ذہن میں رہے. یہ تو آج بے دینوں نے ہم پر ایسا وار چلا کہ قرآن کریم جو رحمت بن کے آیا ہے، جو امام بن کے آیا ہے، آج اس کی امامت مشکوک بنا دی گئی ہیں. امامت مشکوک بنا دی گئی. قرآن کو رب امام بنائے، قرآن کو رب امام بتائے، قرآن کو رب رحمت بتائے، اور آج ہم کہتے ہیں کہ قرآن پڑھیں گے تو بچے تو بھوکے مر جائیں گے ہمارے، روٹی نہیں کھا پائیں گے. پھر بتائیں کیا حساب ہے یار، کہاں گرے آ کے ہم. اتنا بھی کوئی بندہ جو ہے نا اپنے رب تبارک و تعالیٰ کے کلام کے ساتھ بے وفائی کا معاملہ کرتا ہے؟ بتائیں. جسے رب تبارک و تعالیٰ امام بھی فرمائے اور رب تبارک و تعالیٰ رحمت بھی بتائے جسے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اولئک یؤمنون بہ، فرمایا کہ یہی لوگ ہیں جو اس پر ایمان لاتے ہیں، یعنی کتاب اللہ پر. کتاب اللہ جو ہے، جو بینہ بھی ہے اور شاہد بھی ہے، امام بھی ہے، رحمت بھی ہے. ومن یکفر بہ من الاحزاب، فرمایا کہ فالنار موعدہ، میں جو لوگ اس کا انکار کرتے ہیں لشکروں میں سے، جماعتوں میں سے جو لوگ اس کا انکار کر رہے ہیں، قرآن کریم کا، قرآن کریم کے بینہ ہونے کا، قرآن کریم کے شاہد ہونے کا، قرآن کریم کے رحمت اور امام ہونے کا انکار کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا پھر ہمارا بھی ان کے ساتھ وعدہ ہے. فالنار موعدہ، ان کے ساتھ جو ہمارا وعدہ ہے وہ جہنم کا وعدہ ہے. پکا وعدہ رہا ان کے ساتھ، ان کو جہنم دھکیلیں گے ہم انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ یہ جہنم جائیں گے. بتائیں نا، جو قرآن کریم کی امامت اللہ تعالیٰ نے ومن یکفر بہ من الاحزاب، جو جماعتوں میں سے اس کا انکار کر دے. کس کا؟ قرآن کا، قرآن کے بینہ ہونے کا، قرآن کے شاہد ہونے کا. اب اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ قربان جائیں، اللہ فرماتا ہے جو بندہ قرآن کی پیروی کر رہا ہے پوری کائنات میں، اس کے مقابلے کا کون ہو سکتا ہے؟ رب فرمائے اس جیسا ہے ہی کوئی نہیں. لیکن ہمارے ہاں جو قرآن پڑھتا ہے ہم کہتے ہیں اس جیسا نکمہ ہے ہی کوئی نہیں. بتائیں رب تعالیٰ کا قرآن کیا کہہ ہے اور میں کیا کہہ رہا ہوں. تو بتائیں میرا تو نظریہ قرآن کے خلاف ہو گیا نا. لوگ کہتے ہیں کافر کون ہوتا ہے؟ میں نے کہا کافر یہی ہوتا ہے، رب فرمایا جو قرآن کی پیروی کرے اس جیسا بندہ پوری کائنات میں کوئی نہیں. اور ہم کہتے ہیں جو مولوی ہیں ان جیسا بیکار بندہ پوری کائنات میں کوئی نہیں. رب کے قرآن کے خلاف نظریہ آیا نہیں آیا؟ بھائی بولے نا ذرا. قرآن کے خلاف نظریہ آ گیا نا. تو یہی تو اصل میں ہم نے عقائد کون سے بتائے ہیں؟ یہ کل خانی اور 11ویں والا یہی کو عقائد بنا کے پیش کیا ہے. اور بھئی یہ بھی عقیدہ ہے جو قرآن کا پیروکار ہے اس جیسا کوئی نہیں پوری کائنات میں. رب فرما رہا ہے آفا من کان علی بینہ، میں اس جیسا بھی کوئی ہو سکتا ہے جو قرآن کی پیروی کر رہا ہے؟ نہیں ہو سکتا اس جیسا پوری کائنات میں. اور آج ہماری نگاہ میں پوری دنیا کا سب سے بیکار ترین، سب سے بدترین، سب سے نکمہ ترین، سب سے ذلیل ترین بندہ وہی ہے جو قرآن پڑھ رہا ہے. بتائیں یعنی رب کا دیا ہوا عقیدہ کیا ہے اور میرا بنایا ہوا نظریہ کیا ہے؟ بالکل قرآن کے خلاف چل رہے ہیں آج ہم. یا یہ نہیں، جس کو بھی دیکھو جناب سویرے سویرے نماز کے لیے اٹھتے کوئی نہیں، بسترے جناب بستے اٹھا کے جناب وہ جا رہے ہوتے ہیں. اب بچے کے اپنے وزن سے بھی زیادہ وزن کا بستہ ہوتا ہے ان کا. کیا جی جا رہے ہیں جناب کمانے کے لیے، اور لوگوں کو ظاہر کیا کریں گے؟ وہ دیکھیں جی فلانی جگہ پہ جناب دوسرے عقیدے کے ہیں، میں جاؤں گا تو پھر عقیدہ ٹھیک کروں گا نا ان کا. میں نے کہا عقیدہ ٹھیک کیا کریں گے جہاں آپ کو نہیں بولنے دیں گے تو آپ کیا عقیدہ ٹھیک کریں گے؟ آپ سے پہلے کتنے لوگ گئے ہیں وہ آپ جیسے ہی ہو گئے، ان جیسے ہی ہو گئے ہیں. بتائیں وہاں جا کے کسی نے کسی کو سدھارا ہے؟ سارے جو بھی جاتے ہیں ویسے ہی ہوتے جاتے ہیں جیسے پہلے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ نے کیا سدھار کرنی ہے وہاں؟ اللہ اکبر کبیرہ. اب دیکھیں جی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا. یہ جو الفاظ ہیں نا یہ بہت بڑے ہیں، اور آج اسی ایک جملے کی مخالفت بہت ہو رہی ہے، یہ ذہن میں رہے. اللہ تعالیٰ نے یہ کلام بظاہر حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا، لیکن مخاطب جو ہے وہ ساری امت ہے. مخاطب امت ہے، خطاب کرنا مقصود امت کو ہے. وہ کیا ہے؟ یہ الفاظ دیکھیں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد میں فلا تک فی مریۃ منہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سننے والے یہ جو قرآن ہے نا، یہ جو شریعت ہے نا، اس کے معاملے میں شک میں نہ پڑنا کبھی بھی. اس معاملے میں شک میں نہ پڑنا کبھی بھی. آج بتائیں کتنی ساری ہماری امت ہے جن کو عقیدے کے معاملے میں شک میں مبتلا کر دیا گیا ہے. بتائیں عقیدے کے معاملے میں شک میں مبتلا ہو گئے ہیں لوگ.
کئی سارے نوجوان دیکھے قسم خدا کی وہ یہ کہتے تھے پتہ نہیں قیامت ہونی بھی ہے یا نہیں ہونی، مسلمانوں کے بچے، ابا جو ہیں میں جی فلانی جگہ مرید ہوں، میں فلانی جگہ مرید ہوں، بچے جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے مسلمہ عقائد ہیں جی۔ قرآن کریم میں جس عقیدے کو زور سے بیان کیا گیا، تیسرا عقیدہ قیامت کا عقیدہ ہے، مرنے کے بعد اٹھنے کا عقیدہ ہے، وہ اتنا بڑا عقیدہ، اس سے بھی انحراف، اس سے بھی شک ہو گیا لوگوں کو، شک میں مبتلا ہو گئے لوگ۔ یہ معاملہ جو ہے نا اتنا آسانی سے حل نہیں ہوگا بھائی۔ فلا تک فی مریۃ منہ، ہر بندے کو چاہیے کہ یہ جملہ جو ہے نا فلا تک فی مریۃ منہ، خبردار رب تعالیٰ کے دین کے معاملے میں شک میں مبتلا نہ ہونا۔ ہم نے بیان ہی یہی کیا لوگوں کو، نہ میرا پیر ناراض نہ ہو جائے، جدھر پیر ناراض ہو جائے وہ جیوندے ہی مرے رہندے۔ تو میں نے کہا جس کا رب ناراض ہو جائے اس کا بھی کبھی بتایا ہے وہ بھی جیتے مرے رہتے ہیں، زندہ بھی ہوں تو مرے ہوتے ہیں؟ کسی نے بتایا جناب نبی ناراض ہو جائے تو بندہ زندہ ہی مردہ ہوتا ہے؟ نہیں، وہ پیر ہی پیر ہو رہی ہے، نہ رب کی بات ہے نہ رسول اللہ علیہ السلام کی بات ہے۔ بتائیں کیا ظلم ڈھایا یار ہم نے، بات بات پہ پیر 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 پیر۔ تو بھئی رب کو کب یاد کریں گے؟ رب تبارک و تعالیٰ کا بھی ذکر کریں گے نہیں کریں گے؟ اس کو بھی یاد کریں گے نہیں کریں گے؟ اور بار بار جناب اور باتیں ایسی ہیں دل کو چیرنے والی ہیں، سچی بات ہے، بہت دکھ ہوتا ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے۔ معاملات ہم نے کہاں تک پہنچا دیے، جہاں کھڑا کرنا تھا وہاں سے ہم نے ہٹا دیا لوگوں۔ تو یہ جو جملہ نا فلا تک فی مریۃ منہ، کوشش کر کے عربی عبارت یہ والی اور اس کا ترجمہ جو ہے نا یہ اپنے بچوں کو پڑھائیں، یہ لکھ کے نا اپنے گھر اس طرح اوپر لگا دیں۔ بچے پوچھیں نا ابا جی یہ کیا ہے، انہوں نے کہا بیٹے دین کے معاملے میں کبھی شک میں مبتلا نہ ہونا، یہ میرے رب کا حکم ہے۔ دین کے جتنے احکامات ہیں، جتنا میں کچھ میرے آقا علیہ السلام لائے ہیں، وہ سارے کا سارا میرا ابا، ہمارا نسب مشکوک ہو سکتا ہے پر میرے رب تبارک و تعالیٰ کا کلام مشکوک ہو سکتا نہیں ہے۔ جب تک یہ عقیدہ، ان کا پوری کائنات جھوٹی ہو سکتی ہے، پوری کائنات کے لوگ جھوٹے ہو سکتے ہیں، میرا ابا دادا جھوٹے ہو سکتے ہیں، پر رب تبارک و تعالیٰ کا کلام دائیں بائیں ہو سکتا۔ جب تک بھئی اس نہج پر عقیدے کی پر تربیت نہیں ہوگی ہمارے لوگوں کی، تو ہمارے بچوں نے، ہمارے بڑوں نے، سب نے جناب عقائد کے معاملے میں مشکوک بنا دینی ہے ہر شے۔ لبرل نے کیا کیا ہے؟ لوگوں کے اندر شک گھولا ہے۔ شک ایسا زہر ہے جو بندے کا تعلق رب سے توڑ دیتا ہے۔ شک ایسا زہر ہے، ایسا زہر ہے جو بندے کا تعلق اس کے نبی علیہ السلام سے ختم کر دیتا ہے۔ آج کتنا نوجوان طبقہ ہے جن کے پاس جا کر کے آپ بیٹھیں تو صحیح، آپ کو پتہ چلے دین کے معاملے میں ان کا تسلب کتنا رہ گیا ہے، پیچھے کوئی نہیں رہ گیا۔ ہر ایک کو صحیح کہتے پھرتے ہیں، وہ جی ٹھیک، وہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ ہم تو صرف اپنوں میں لڑ رہے تھے نا، وہ یہودیت اور نصرانیت کو ٹھیک کہہ رہے ہیں، بلکہ ان کو مسلمانوں سے افضل کہہ رہے ہیں۔ کہتے ہیں ان مسلمانوں سے پھر یہودی اچھے ہوئے۔ یہ کس نے کہا کہ یہودی اچھے ہو گئے؟ یہ قرآن کا انکار ہے۔ یہ آیت مبارکہ فرما رہی ہے، اللہ فرماتے ہیں جو قرآن کی پیروی کر رہا ہے اس جیسا کون ہو سکتا ہے پوری کائنات میں؟ اور یہ کہتا ہے یہودی اچھے ہو گئے، قرآن کے خلاف عقیدہ بنایا نہیں بنایا؟ کاش کہ ہم اس کو بطور عقیدہ کے بیان کرتے۔ قرآن کی نص قطعی سے جو مسئلہ ظاہر ہو رہا ہے وہ عقیدہ نہیں بنتا تو اور کیا بنتا ہے؟ بتائیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جی دیکھیں فلا تک فی مریۃ منہ، فرمایا کہ کبھی بھی اس معاملے میں، دین کے معاملے میں، قرآن کے مقابلے میں، معاملے میں، شرعی احکامات کے معاملے میں، میرے آقا علیہ السلام کے نبی اور آقا علیہ السلام کے آخر نبی ہونے کے معاملے میں کبھی بھی شک میں مبتلا نہ ہو۔ اور آگے کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ انہ الحق من ربک، میں حبیب پیارے جو کچھ بھی آیا ہے نا یہ سارے کا سارا حق ہے اور یہ تیرے رب کی طرف سے آیا ہے، سارا کوئی تیرے رب کی طرف سے آیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے آگے پتہ کیا ارشاد فرمایا؟ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ، میں لیکن اکثر لوگ جو ہیں وہ ایمان نہیں لاتے، اکثر لوگ بے ایمان ہیں، وہ مانتے نہیں ہیں اس بات کو۔ تو اس لیے آپ جو ہے وہ اکثر میں نہ ہوں، اکثر میں تھوڑوں میں، جو تھوڑے ہیں نا ان میں رہیں۔ ایک بزرگ تھے وہ دعا کر رہے تھے، کہنے لگا یا اللہ جو تھوڑے ہیں نا مجھے انہی میں رکھ، جو تھوڑے ہیں مجھے انہی میں رکھ۔
ایک بندہ کہنے لگا جو نہ سمجھتا، کہنے لگا حضرت کیا دعا کر رہے ہیں؟ جو تھوڑے ہیں ان میں رکھ، میں ہاں، انہوں نے کہا وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ اللہ تعالیٰ نے وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ، تم میں اکثر لوگ شکر نہیں کرتے، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ، تم میں اکثر لوگ جو ہیں وہ ایمان نہیں لاتے، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، تم میں اکثر لوگ جو ہیں وہ جاننے والے نہیں، اکثر لوگ جاہل ہیں۔ تو میں اس لیے اپنے آپ کو تھوڑوں میں رکھ کے یہ کہتا ہوں مولا مجھے ایمان والوں میں رکھ، ایمان والے تھوڑے، میں کہتا ہوں مولا مجھے تھوڑوں میں رکھ شکر گزار تھوڑے، میں کہتا ہوں یا اللہ مجھے تھوڑوں میں رکھ علم والے تھوڑے، جاہل زیادہ ہیں، ناشکرے زیادہ ہیں، اور جناب اس طرح کر کے کافر زیادہ ہیں، اس لیے میں تو تھوڑوں میں رہنے کی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کر رہا ہوں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اگلی آیت مبارکہ سماعت فرمائیں، فرمایا کہ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، میں اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی ذات پر جھوٹے بہتان باندھے، اللہ نے جو بات کہی نہ ہو یہ کہے کہ اللہ نے فرمائی ہے، اللہ نے کہی ہے، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اولئک یعرضون علی ربہم، یہی ہیں وہ لوگ جو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے، ویقول الاشہاد، اور اس وقت گواہ جو ہیں وہ کہیں گے، گواہ کہیں گے، وہ گواہ کون ہیں جی؟ یہ بھی ذہن میں رہے، گواہ اشہاد سے مراد جو ہے نا دو قول ہیں، اس کے مصداق میں دو قول بیان کیے مفسرین نے۔ پہلا قول یہ ہے کہ اس سے مراد انبیاء کرام علیہ السلام، انبیاء کرام علیہ السلام رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو جائیں گے، رب کے قرآن کی تکذیب کرنے والے، انبیاء کا انکار کرنے والے وہ دوسری جانب کھڑے ہوں گے، رب کے نبی کھڑے ہو کے کہیں گے یا اللہ یہ جھوٹے تھے، یا اللہ یہ مضمون دیکھیں، ہؤلاء الذین کذبوا علی ربہم، مولا یہی ہیں وہ لوگ جو اپنے رب کو جھوٹا کہتے تھے، اپنے رب کی ذات پر جھوٹ منسوب کرتے تھے، رب کی ذات پر جھوٹے افطرا باندھا کرتے تھے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اس وقت جو ہے یہ فرمایا جائے گا الا لعنت اللہ علی الظالمین، میں خبردار ظالموں پر لعنت ہے، ظالموں پر لعنت ہے۔ یہ کون کہیں گے؟ یہ انبیاء کرام علیہ السلام کہیں گے۔ ایک قول یہ ہے، دوسرا قول یہ ہے کہ اشہاد سے مراد جو ہے وہ ملائکہ کرام ہیں، خاص وہ ملائکہ جو بطور ہمارے اعمال لکھنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، کرامن کاتبین، وہ والے مراد ہیں۔ قیامت والے دن ان کی گواہی سنی جائے گی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، ایک طرف فرشتے کھڑے ہوں گے، دوسری طرف وہ لوگ کھڑے ہوں گے، وہاں پر ان سے پوچھا جائے گا ہاں بھی بتاؤ کیا کرتے تھے، یہ کیا کرتے رہتے تھے؟ تو فرشتے کہیں گے مولا یہی ہے وہ لوگ جو تیری ذات پر جھوٹ باندھتے تھے، تیری باتوں کو جھوٹا کہتے تھے، تیری باتوں میں شک کرتے تھے۔ پھر فرشتے کہیں گے لعنت اللہ علی الظالمین، ان ظالموں پر رب کی لعنت ہو، ان ظالموں پر رب کی لعنت ہو۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 19 میں یہ جو ظالم ہے نا ان کی مزید وضاحت کی کہ یہ ظالم ہیں کون، یہ ظالم ہیں کون؟ یہ دو وصف بیان ہوئے ان کے، اللہ اکبر۔ یہ ذرا غور سے سماعت فرمائیں، الذین یصدون عن سبیل اللہ، میں یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے راہ سے لوگوں کو روکتے ہیں، اللہ کے راہ سے لوگوں کو روکتے ہیں، نماز سے روکتے ہیں، ایمان سے روکتے ہیں، باقی چیزوں سے روکتے ہیں، یہ بھی روکنا ہے۔ اور دوسرا یہ بھی روکنا ہے کہ نماز کے وقت جو ہے، افطار کے وقت جو ہے پروگرام لگا کے بیٹھ جائیں، ہاں جی، رمضان پروگرام، شبان پروگرام، فلاں پروگرام ہیں، پوری دنیا کے میراثی بھانڈ اکٹھے کر کے 4 مولوی فار سیل جو ہوتے ہیں کرائے کے مولوی، وہ جمع کر کے وہاں بٹھا کے پیسے کے لالچ میں آ جاتے ہیں، وہ بھی ہیں، ان کو بلا کر کے جناب شور ڈال دینا، رولا ڈال دینا، اور لوگوں کو جناب جو افطار کے وقت ایک خاص دعا کی لذت ہوتی تھی اسے محروم کر دیا، نمازیں بھی گئی، سارا کوئی ختم ہو گیا۔ تو یہ بھی روکنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راہ سے۔ مدرسے میں پڑھتا وہ بچہ ہے اسے روک دینا، کوئی عالم دین کام کر رہا ہے دین حق کا اس کو روک دینا، نہ جی یہ ہمیں برداشت نہیں ہوتا، آپ جو ہے نا ہمیں بس استنجے کرنے کے طریقے بتایا کریں، دین نہ بتایا کریں ہمیں، یہ بھی دین راست اللہ تعالیٰ کا راہ روکنے کے معنی میں آتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد میں وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور اللہ کی راہ میں ٹیڑھ چاہتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں شک میں مبتلا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے معاملے میں۔ جیسے اس وقت جو ہے وہ غامدی بیٹھا ہوا ہے اور جیل میں بیٹھا ہوا ہے، ان کا طریقہ یہی ہے اسلاف سے بدگمان کرنا اور دین حق کے معاملے میں شکوک پھیلانے، شبہات پھیلانے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی سزا بیان کی ہے، یہ الگ بات ہے کہ ہماری جاہل عوام جو ہے ان کو سکالر کہتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ کافرون، اور یہی ہیں وہ لوگ جو آخرت کا انکار کرنے والے تھے، آخرت کا انکار کرنے والے تھے۔ یہ اب آ کے مضمون یہاں ختم ہو رہا ہے۔ پیچھے کل جو بیان ہوا تھا آخرت سے بے پرواہ لوگ، آخرت کا یعنی کہ آخرت سے جن کو کچھ سروکار نہیں تھا ان کا بیان ہوا، آج پھر جو ہے جن کو آخرت سے سروکار ہے ان کا بیان شروع کر کے اللہ تعالیٰ نے بات کہاں ختم کی، پھر اسی موضوع پر بات آگے ختم ہوئی جن کو کوئی آخرت سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے جی۔
جہاں بات کل ختم ہوئی تھی، آج پھر دوسرے گروہ کا ذکر کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ختم پھر انہی پہ فرمایا ہے جن کو آخرت کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا